جب مغلیہ حکومت نے آگرہ شہر سے اپنی دارالحکومت منتقل کرنی چاہی تو مغل بادشاہ شاہ جہاں نے دہلی کو دارالحکومت کے لیے منتخب کیا اور دہلی کے ایک حصے کو فصیل بند شہر میں تبدیل کر دیا، جس میں 7 دروازے بنوائے گئے۔ ان میں بیشتر دروازے نام کے مطابق سمت کی جانب کھلا کرتے تھے، تاہم ترکمان گیٹ کا دروازہ سمت سے مختلف ہے۔ حالانکہ دلی شہر کے جتنے بھی دروازے بنے ہوئے ہیں ان سب کا رخ کسی نہ کسی جگہ کی جانب ہے۔ جیسے اجمیری گیٹ کا جو نام ہے وہ دروازہ اجمیری گیٹ کی طرف کھلتا ہے، اجمیر کی طرف کھلتا ہے۔ لاہوری دروازہ ہے، اس کا راستہ لاہور کی طرف کھلتا ہے۔ کشمیری دروازہ ہے، اس کا راستہ کشمیر کی طرف کھلتا ہے۔ لیکن ترکمان دروازہ جس طرف کھلتا ہے اس جانب ترکمانستان نہیں ہے، وہ اس کی بالکل متضاد جو سمت ہے اس کی طرف کھلتا ہے۔ حضرت شمس العارفین ترکمان شاہ بیابانی کی وفات سن 1240 میں ہوئی، تاہم جب شاہ جہان آباد بسایا گیا تو ترکمان گیٹ کا نام صوفی بزرگ کے نام پر رکھا گیا۔ یہ بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، یعنی 1240 میں ان کا انتقال ہوا تھا، اور شمس العارفین ان کا نام تھا۔ ترکمانستان کی طرف سے یہ آئے تھے تو ترکمان کے نام سے ان کا نام پڑا، اور بیابانی اس وجہ سے ان کا نام پڑا کیونکہ یہ بیابانی علاقوں میں یعنی تنہائی میں رہنا پسند کرتے تھے، جنگلوں میں رہنا پسند کرتے تھے۔ شمس العارفین ترکمان شاہ بیابانی کا مزار آج بھی دہلی کے ترکمان گیٹ کے اندرونی حصے میں واقع ہے۔ اس کا ذکر تاریخ کے مختلف کتابوں میں نمایاں طور پر ملتا ہے، لیکن سن 1857 کے بعد ترکمان گیٹ کے باہر ایک اور مزار ترکمان شاہ بیابانی کے نام سے وجود میں آیا۔ حالانکہ مورخین اس مزار کو جنگ آزادی کے شہیدوں کی قبریں بتاتے ہیں۔ اسلم پرویز صاحب نے اپنی کتاب میری دلی میں جو 2015 میں شائع ہوئی تھی، انہوں نے ان قبروں کے بارے میں یہ ذکر کیا ہے کہ 1857 کے شہیدوں کی قبریں تھیں یہاں پر، جن پر کچھ لوگ آ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے اس کے انتظام و انصرام کیا اور اس کی دیکھ بھال کی، اور بعد میں اس کا نام شاہ ترکمان بیابانی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ رکھ دیا۔ صوفی بزرگ نے جب دہلی کے اس کونے میں سکونت اختیار کی تب یہ ایک بیابان جنگل ہوا کرتا تھا، اسی لیے ان کے نام سے بیابانی لفظ جڑ گیا۔ تاہم بعد میں جب دہلی کو شاہ جہاں نے بسایا تو احتراماً باہر کے دروازے کو صوفی بزرگ کا نام دے دیا گیا۔ سر سید احمد خان نے بھی اسی طرف اشارہ کیا ہے، اور واقعات دارالحکومت میں مولوی جو اس کے مصنف ہیں انہوں نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جو باہر قبریں بنی ہوئی ہیں جن کی طرف نسبت کیا جاتا ہے حضرت شاہ ترکمان بیابانی کے لیے، وہ حضرت شاہ ترکمان بیابانی کی قبریں نہیں ہیں، وہ پہلے سے ہی قبریں موجود تھیں وہاں پر۔ ای ٹی وی بھارت کے لیے دہلی سے محمد راہم کی خصوصی رپورٹ۔